السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، نورانی قاعدے کا یہ تختی نمبر 6 ہے۔ تختی نمبر 5 تک سبق مکمل ہو چکا ہے۔ تختی نمبر 5 میں را کے قاعدے کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 6۔ اس کے تحت حمزہ ساکنہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حمزہ ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ جس حمزے کو اوپر جز یعنی سکون ہو اس حمزہ کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر بھی جز میں سکون آ جائے تو اس حرف کو ساکن بنا دیتا ہے۔ جیسے مثال با کے اوپر جزم ہے تو با ساکن، عین کے اوپر جزم ہے تو عین ساکن، قاف کے اوپر جزم ہے تو قاف ساکن۔ اسی طرح حمزہ کے اوپر جزم ہوگا تو حمزہ ساکن ہوگا۔ حمزہ ساکنہ کو الگ سے بیان کرنا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسرے حروف ہیں اس سے ذرا ہٹ کر حمزہ ساکنہ کو پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کس طرح پڑھیں گے دیکھیں آپ۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ سے پہلے جو حرف ہوگا اس حرف کو حمزہ میں ملاتے ہوئے جھٹکا دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں با ہے، با کے بعد حمزہ، اور حمزہ کے اوپر یہ ہے جزم۔ تب جب با کو ملائیں گے ہم، با حمزہ زبر با، یہ جھٹکا ہے، یہ جو جھٹکا آ رہا ہے یہ حمزہ ساکنہ کی وجہ سے۔ تو جہاں بھی حمزہ ساکنہ آئے گا اس سے پہلے جو حرف ہوگا تو اس کو پڑھتے ہوئے حمزہ ساکنہ میں جھٹکا دیں گے۔ تو چلیے ہم ایک لائن پڑھتے ہیں اور اس قاعدے کو آپ بعد میں سمجھ لیں گے اچھے طریقے سے۔ تو چلیے اسے ہم پڑھتے ہیں۔ با حمزہ زبر با، اس طرح جھٹکا دیں گے کہ یہ جو سانس جو آواز ہے وہ بالکل رک جائے گی۔ جھٹکا اس طرح اتنا تیز کہ آواز رک جائے گی۔ یا حمزہ زبر یا، اس طرح یا حمزہ پیش یو، با حمزہ زیر بی۔ یہ ہو گیا حمزہ ساکنہ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح مشق کریں، تب جا کر یہ صحیح ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔